ماتم اور نوحوں کے نقصانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نواسہ رسول حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جد و جہد اور شہادت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے شہادت جیسے عظیم مرتبے کو ماتم اور نوحوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہادت کی خواہش کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے عظیم کمانڈر کو بھی نہ مل سکا، مگر پھر بھی کچھ لوگوں نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو غم حسین میں بدل دیا۔ اسلام کا اصول ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کے لواحقین کو 3 دن تک کھانا پکا کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے اصل لاجک یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ منایا جائے گا تو انسان کا افسردگی، ڈپریشن اور مایوسی کی وجہ سے سکون غارت ہو جائے گا۔ اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی امانت اللہ کے پاس واپس چلی گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق 21ویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن، افسردگی اور مایوسی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ ایران میں 25% سے زائد لوگ اسی ڈپریشن اور افسردگی کی وجہ سے بیمار ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ ایرانیوں کی زندگی میں غموں کے وہ ایام ہیں جو غم حسین، غم فاطمہ، غم علی اور غم امام رضا وغیرہ کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ جب اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو زندگی میں سکون غارت تو ہوگا۔ غم حسین کے نام پر ماتم نوحے کرنے والوں کو اب سوچنا ہوگا کہ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، پھر کیوں وہ ماتموں اور نوحوں سے اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے اسلامی معاشرے کو ڈپریشن، افسردگی اور مایوسی جیسی بیماریوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔